آداب عرض ہے. میرا نام شاہد ہے اور میں اردو شاہکار ویب سائٹ چلاتا ہوں. اگر آپ اردو شاہکار سے فیملیئر نہیں ہیں تو دیر از اے شارٹ انٹروڈکشن ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو. تو چلیے اب سنتے ہیں. سکھدیو پرساد سنہا بسمل الہ آبادی، یہ 1899 میں پیدا ہوئے تھے. اینڈ مائی پرپز از ٹو فولڈ. ایک تو یہ آپ کو السٹریٹ کروں کہ ہاؤ وائڈ اسپریڈ اردو اینڈ فارسی ویر، اور ہر کلاس آف پیپل میں اسپریڈ تھے. تو یہ سکھدیو پرساد کے ماں باپ کوئی لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے، کوئی بہت زیادہ پیسے والے نہیں تھے. اینڈ دے چوز ٹو سینڈ دیئر سن ٹو اے مکتب انٹل ہی واز 14 ایئرز آف ایج. اور مکتب میں یہ فارسی، عربی اور اردو سیکھے. اور یہ نہیں تھا کہ ان کو دوسرے مینس آف ایجوکیشن اویلیبل نہیں تھے. ایک کائست اسکول تھا جس میں یہ گئے آفٹر دی ایج آف 14 ٹو لرن انگلش اینڈ ہندی. اور ہی اینڈیڈ اپ ورکنگ فار دا میونسپل کارپوریشن آف الہ آباد. وہ مڈل لیول جاب ہوگا کیونکہ یہ ہائی اسکول کے بعد پڑھے نہیں تھے. تو وہ بھی گروپ میں، وہ بھی کلاس میں اردو، فارسی اور عربی کتنی عربی اتنی زیادہ نہیں، اردو اور فارسی کتنی وائڈ اسپریڈ تھی. تو خیر، اور میرا دوسرا پرپز ہے یہ بتانے کے لیے کہ غالب کا کتنا انفلوئنس تھا. تو غالب نقش قدم ایک انٹری ہے اردو شاہکار پہ، تھیم انڈیکس پیج پہ، اور اس میں اب تک قریب 450-500 غزل ہیں جو غالب کی زمین میں کئی شعراء نے لکھے ہیں. اور یوں ہوتا تھا کہ یا تو غالب کی پاپولیرٹی کی وجہ سے اس کا ردیف قافیہ کاپی کر کے غزل لکھنا ایک آسانی ہوتی تھی، یا لوگوں کے استاد ان کو اسائنمنٹ دیتے کہ دیکھو غالب کی اس غزل کو فالو کر کے تم اپنی غزل لکھو. تو اس کا انفلوئنس ایک 500 جو غزل میں پہلے کر چکا ہوں، اور ایک میرے پاس 500-600 ہیں جن کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، which I will post gradually over time on اردو شاہکار. تو یہ غالب کی ایک غزل ہے. کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر. اور تو اس کا بھی انٹرپریٹیشن اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو اگر اردو شاہکار پہ وقت ملا تو دیکھیے. اب یہ شروع کرتے ہیں واپس بسمل الہ آبادی کی غزل کے کچھ شعر. وقت اخیر موت کے وقت اخیر موت کے آثار دیکھ کر، احباب رو دیے رخ بیمار دیکھ کر. تو یہ بیمار جو ہیں وہ دا لور، ہی از آن ہز ڈیتھ بیڈ. اور جیسا کہتے ہیں لو سک ہو گیا، تو ویسا ہی بیمار بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ بالکل لاسٹ مومنٹس ہیں ان کی زندگی کے، اور موت آنے والی ہے. موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، دا سائنس آف ڈیتھ. اور ان کے احباب رو دیے دیکھ کے، آؤٹ آف سورو. تو خیر یہ کوئی بہت زیادہ ڈیپ شعر نہیں ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں. دہراتے ہیں وہ سب سے فسانہ کلیم کا، دنیا کو اپنا طالب دیدار دیکھ کر. تو یہ ان کے ایڈمائررز وہ جو ہیں یہ بلاوڈ ہیں، اور بلاوڈ کے ایڈمائررز ہیں، وہ طلب کرتے ہیں، طالب دیدار ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور when she hears this demand, she repeats the story of
کلیم یعنی موزس، موسیٰ، اور موسیٰ گئے تھے ماؤنٹ طور پہ asking to see God or some proof, evidence of the existence of God. تو ان کو ایک آواز آئی کہ دیکھو تم برداشت نہیں کر سکو گے، تم دیکھ نہیں سکو گے، بٹ ہی انسسٹڈ. تو ایک فلیش آف لائٹننگ ہوئی اور ماؤنٹ طور جل گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو یہ بلاوڈ بھی جو ہے یہ قصہ سناتی ہیں کہ دیکھو تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے. تو اسی کا جو شعر تھا غالب کا، گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادہ ظرف خدہ خار دیکھ کر. تو اس میں غالب اپنے آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ موسیٰ کے اوپر بجلی گری تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور طور کے اوپر گری تو طور جل گیا. اور اللہ میاں سے بول رہے ہیں کہ دیکھو بھائی تم دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر، یعنی دا کیپیسٹی آف دا وائن ڈرنکر دیکھ کے دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے دا کیپیسٹی ٹو بیئر دا دیدار، دا ڈیزلنگ بیوٹی آف دا بلاوڈ، جن کو ہے انہی کو دکھا سکتی ہے، تو باقی کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. اچھا، تو اب آگے کا شعر دیکھیے. پچھتا رہے ہیں دنیا کے بے قصور قیامت میں بار بار، دنیا کے بے قصور قیامت میں بار بار پچھتا رہے ہیں شان گنہگار دیکھ کر. تو یہ شان گنہگار خود پوئٹ ہے اور اس کی بڑی شان ہے، بڑی ڈگنیٹی ہے. وہ کیوں ہے؟ it remains unsaid, it should be understood. وہ اس لیے ہے کہ اس نے ریپینٹ کیا تھا، بڑی سنسیئر پینیٹنس تھی، اس کی وجہ سے ان کی شان بڑھ گئی. اور جو بے قصور ہیں، جو گناہ نہیں کرے اپنی زندگی میں، اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ بھائی میں کیوں نہیں کرا، میں بھی ریپینٹ کر سکتا تھا. دیکھو یہ آدمی اتنے گناہ کر کے بچ گیا ہے ریپینٹ کر کے. تو یہ اقبال کا بھی شعر ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. یعنی the generosity of God, کریم جو ہے generosity of God picked up my tears, considering them to be valuable like pearls. So because of my انفعال penitence. یا پھر وسیم خیرآبادی کا شعر ہے. قطرے گرے جو کچھ عرق انفعال کے، دریا بہا دیے کرم ذوالجلال کے. تو دریا بہہ گئی تو forgiveness کی. تو دنیا کے بے قصور قیامت میں بار بار پچھتا رہے ہیں شان گنہگار دیکھ کر. انہوں بھی ریپینٹ کرے تو ان کی شان ہوئی، اور دوسرے لوگ پچھتا رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں گناہ کرے. تو چلیے اور آگے ایگزامپل دیکھتے ہیں غالب نقش قدم کا. یہ بھی بسمل الہ آبادی کی اون غالب کی غزل ہے. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، دل میں تیرے نگاہ ناز کا مہماں ہونا، کوئی مشکل نہیں اب اس کو رگے جاں ہونا. تو یہ تیرے نگاہ ناز جو ہے وہ سائڈ لانگ گلانسز، مسچیوس گلانسز اور
coquettish glances of the beloved, اور یہ تیر کے جیسی ہوتی ہے اور یہ دل میں گھر کر لیتی ہے, دل میں مہمان ہو جاتی ہے, اور اتنی زیادہ کہ اٹ بیکمس دی رگ جاں, دی بیسس آف لائف. یعنی یہ جو ہے یعنی بیسس آف لائف, یعنی جگولر وین, دا تھرابنگ آف دا جگولر وین. تو دل میں تیرے نگہ ناز کا مہماں ہونا کوئی مشکل نہیں, اب اس کو رگے جاں ہونا. اور پھر آگے سنیے, میں اسے شرم کہوں یا اسے شوخی سمجھوں, کبھی چھپنا کبھی پردے میں نمایاں ہونا. تو یہ دیکھیے کہ آئدر دس از شائنس, کوائنس, یا پھر شوخی, شرارت ہے کہ پردے میں چھپے رہتے ہیں اور سامنے بھی نہیں آتے, پورا چھپتے بھی نہیں. داغ دہلوی کا بھی ایک بڑا مزیدار شعر ہے, خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. تو چلیے اب آگے سنتے ہیں. ہر گھڑی یاد بتاں رہتی ہے دل میں بسمل, ہر گھڑی یاد بتاں رہتی ہے دل میں بسمل, کوئی آسان نہیں ہندو کا مسلمان ہونا. تو اب یہ بت جو ہے آف کورس از یوزڈ فار idols which are considered gods in the Hindu tradition, or but is also used for the beloved. تو یہ یاد بتاں رہنا, کیونکہ یہ ہندو ہیں تو اپنے آپ کی وہ بات کر رہے ہیں یا پھر beloved کی بات کر رہے ہیں, ہمیشہ beloved دل میں رہتی ہے. تو اس کی وجہ سے کوئی آسان نہیں ہے میرے لیے مسلمان ہو جانا. تو پھر مومن خاں مومن کا بھی بڑا پیارا شعر ہے, عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن, عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن, آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. تو یہ the conflation of بت, آئیڈل اینڈ beloved بڑا انٹرسٹنگ ہے, دونوں نے کیا ہے. تھینک یو فار وزٹنگ اردو شاہکار یوٹیوب چینل. آپ کو کئی اور غزل نظم مل جائیں گے urdushahkar.com پہ, اردو دیوناگری اور رومن اسکرپٹ میں. پھر رومن اسکرپٹ کے ٹیب میں ورڈ میننگز, ڈسکشن, میٹافرز, نوانسز, ہڈن اینڈ ملٹیپل میننگز, کئی چیزیں لکھی ہیں جو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ صاف ریسیٹیشن ہے, اور اگر پروفیشنل میوزیشین کوئی اس کو سنگ کیا ہے تو وہ اویلیبل ہے. تو آپ سنتے سنتے ساتھ ساتھ اسکرول ڈاؤن کر کے پڑھ سکتے ہیں. پھر تھیم انڈیکس میں چیزیں کلیکٹڈ ہیں بائی تھیم, یوم مزدور, مے ڈے, غالب نقش قدم یعنی غالب کی زمین میں جو لوگوں نے لکھا ہے, کعبہ کاشیز, کراس ریلیجیس کمپوزیشنز آف مسلم, ہندو, سکھ, عیسائی, بودھ, جین, اور کئی اور تھیمز ہیں. ریفرین انڈیکس میں غزل از گروپڈ بائی ردیف. پھر کنٹریبیوشن آف نان مسلم شعراء از ریکگنائزڈ with an index for non-Muslim poets. تو اردو شاہکار یا اردو شاہکار.com یا urdushahkar.org کوئی بھی جا سکتے ہیں آپ. تھینک یو فار وزٹنگ.